السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج تم یہ ویڈیو چھوڑ دیتے ہو تو ممکن ہے تم وہ پیغام مس کر دو گے جو اللہ نے صرف تمہارے لیے بھیجا ہے۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری زندگی کی ساری تکلیفیں صرف درد نہیں بلکہ خدا کا پیغام ہو تو کیا تم سننا چاہو گے یا پھر ہمیشہ کی طرح اسے بھی اسکرول کر کے چھوڑ دو گے؟ کیونکہ اللہ چلا کر بات نہیں کرتا، وہ نہ نوٹیفیکیشن بھیجتا ہے نہ آواز اونچی کرتا ہے، وہ دل کے اندر خاموشی سے بات کرتا ہے۔ اور آج اگر تمہارا دل بھاری ہے، اگر بنا وجہ آنکھیں نم ہو جاتی ہے، اگر لوگوں کے بیچ رہ کر بھی اکیلا پن چبھتا ہے، تو سمجھ لو یہ کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں قریب ہوں، میں پکارنے والوں کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر اللہ قریب ہے تو انسان اتنا دور کیوں محسوس کرتا ہے؟ اگر اللہ سن رہا ہے تو دعا کرتے وقت دل ٹوٹتا کیوں ہے؟ اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو ظلم دیکھ کر وہ چپ کیوں رہتا ہے؟ یہی انسان غلط سمجھ لیتا ہے، یہیں سے وہ سوچنے لگتا ہے شاید اللہ ناراض ہے، شاید میری دعا قبول نہیں، شاید میرا درد کسی کو فرق نہیں دیتا۔ لیکن سچ یہ ہے، اللہ سب سے زیادہ اسی بندے کے قریب ہوتا ہے جو خود کو سب سے زیادہ اکیلا سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے، ہم انسان کے گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر بھی انسان سب سے پہلے اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ جب سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو نماز ٹالی جاتی ہے، دعا چھوٹی ہو جاتی ہے اور شکر بھی زبان تک رہ جاتا ہے۔ لیکن جب زندگی ایک ہی جھٹکے میں سب چھین لیتی ہے، تب انسان کہتا ہے، یا اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں۔ اور یقین مانو، اللہ اس وقت کبھی ناراض نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتا ہے، اب تو مجھے پہچان پایا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندوں کے غمان کے ساتھ ہوں، اگر وہ مجھے یاد کرے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرے طرف ایک قدم آئے تو میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں۔ لیکن انسان چاہتا ہے سب کچھ ملے، بنا بدلے، بنا جھکے، بنا ٹوٹے، جبکہ اللہ دل بدلنے سے پہلے حالات بدلتا ہی نہیں۔ اس لیے کچھ لوگ کی زندگی میں درد رکتا نہیں، کیونکہ اللہ انہیں کھونا نہیں، بنانا چاہتا ہے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے، سب سے مضبوط لوگ سب سے زیادہ ٹوٹتے ہیں، سب سے خاموش لوگ سب سے گہری لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں، اور جو رات کو سب سے زیادہ روتے ہیں، اللہ کے قریب وہی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے کی دعا سے حیا کرتا ہے جو ٹوٹے دل سے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو اگر آج تمہارے ہاتھ تھک چکے ہیں، آنکھیں خشک ہو چکی ہے اور امید بس نام کی رہ گئی ہے، تو سمجھ لو یہ انتہا نہیں، یہ بلاوا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کہہ رہا ہے، اب تو میرے حوالے ہو جا۔ اور جب انسان خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر زندگی اسے توڑ نہیں پاتی، بس بدل دیتی ہے۔ تمہیں پتا ہے، انسان سب سے زیادہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن حالات اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، پھر بھی میرا حق کیوں چھینا گیا؟ میں نے کسی کا دل نہیں توڑا، پھر بھی میرا دل کیوں توڑا گیا؟ یہی انسان اللہ کو غلط سمجھ بیٹھتا ہے، جبکہ اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن صاف کہتا ہے، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن انسان ہر درد کا الزام قسمت پر ڈال دیتا ہے، ہر ہار کا بوجھ تقدیر پر رکھ دیتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ تقدیر لکھنے والا وہی ہے جو اسے سب سے زیادہ چاہتا ہے،
جب اللہ کسی بندے کو دوسروں سے الگ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بھیڑ سے نکالتا ہے۔ کچھ رشتے ٹوٹتے ہیں، کچھ چہرے بدلتے ہیں، کچھ اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، تاکہ انسان سمجھے کہ سہارا لوگ نہیں اللہ ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ لیکن انسان پرندے جیسا یقین نہیں رکھتا، وہ چاہتا ہے پہلے راستہ دکھے پھر چلیں، جبکہ ایمان اندھیرے میں پہلا قدم رکھنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں، کیونکہ دل اب بھی دنیا کے سہاروں سے بندھا ہوتا ہے، اور اللہ آدھا بھروسہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ جب تک انسان اپنے سارے دروازے بند نہیں کرتا تب تک اللہ کا دروازہ پوری طرح نہیں کھلتا۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ ایک ایک سہارا چھینتا ہے، ایک ایک امید توڑتا ہے، تاکہ آخری میں انسان صرف یہ کہے، یا اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں۔ اور جس دن یہ بات دل سے نکلتی ہے اسی دن اصلی مدد اترتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں، دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ سوچو، آسمانوں کا رب تمہارا نام لے کر فرشتے سے بات کر رہا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اصل میں دعا دیر سے نہیں ہوتی، ہم صبر میں جلدی کر جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، ڈر سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، لیکن آگے کیا کہا، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ مطلب آزمائش انت نہیں، اعلان ہے۔ اعلان اس بات کی کہ اللہ تمہیں کمزور نہیں، مضبوط سمجھ رہا ہے، کیونکہ آسان زندگی کمزور لوگ بھی جی لیتے ہیں، لیکن ٹوٹ کر بھی سجدے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے جو لوگ خاموشی سے سب سہتے ہیں، اللہ ان سے خاموشی سے بات کرتا ہے۔ رات کے آخری پہر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے معافی چاہے میں اسے معاف کر دوں۔ اور تم سوچتے ہو کہ اللہ تمہیں بھول گیا ہے، نہیں، اللہ تمہیں اس وقت یاد کرتا ہے جب تم خود کو بھول چکے ہوتے ہو۔ جب انسان پوری دنیا سے ہار جاتا ہے تب بھی اللہ سے جیتنا سیکھتا ہے۔ اس لیے اگر آج تمہاری زندگی بکھری ہوئی لگتی ہے، اگر ہر چیز ہاتھ سے پھسل رہی ہے تو ڈرو مت، یہ وہ وقت ہے جب اللہ پرانی زندگی گرا کر نئی زندگی کی نیو رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ نیو آنکھوں سے نہیں، صرف صبر سے دکھائی دیتی ہے۔ کبھی تم نے یہ محسوس کیا ہے کہ سب سے زیادہ بوجھ ان دلوں پر ہوتا ہے جو شکایت کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں، جو روتے تو ہیں لیکن کسی کو بتاتے نہیں، جو ٹوٹتے تو ہیں لیکن کسی پر الزام نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ دنیا کو مضبوط دکھاتے ہیں لیکن اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ آواز نہیں نیت سنتا ہے، اور جو دل بنا شور کیے سب سہ لیتا ہے وہ دل اللہ کی امانت بن جاتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے ٹوٹے دل کو کمزور سمجھ لیتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ ٹوٹنا ختم ہونا نہیں، بدلنا ہوتا ہے۔ جب کانچ ٹوٹتا ہے تو بکھر جاتا ہے، لیکن جب انسان ٹوٹتا ہے تو نکھر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ ہر کسی کو آسان راستہ نہیں دیتا، وہ صرف انہیں کٹھن راستہ دیتا ہے جنہیں وہ اونچا مقام دینا چاہتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ جن لوگوں کی زندگی سب سے زیادہ الجھی ہوتی ہے ان کی دعائیں سب سے زیادہ سچی ہوتی ہیں۔
کیونکہ جب سب کچھ چھن جاتا ہے تب دعا دکھاوا نہیں رہتی، وہ ضرورت بن جاتی ہے، اور ضرورت کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن آج ہم نے دعا کو ایک رسم بنا لیا ہے۔ ہاتھ اٹھائے، کچھ لفظ کہے اور پھر اسی غلط راستے پر چل پڑے، جبکہ دعا صرف مانگنا نہیں، خود کو بدلنے کا وعدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، لیکن ہر جواب وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں۔ کبھی وہ دیتا ہے، کبھی بچا لیتا ہے، کبھی دیر کرتا ہے، اور کبھی بہتر چیز کے لیے روک لیتا ہے۔ اور سب سے مشکل جواب وہ ہوتا ہے جب اللہ خاموش رہتا ہے، کیونکہ اس خاموشی میں انسان خود سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن راتوں میں نیند نہیں آتی، اصل میں وہی رات زندگی کی سب سے قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ انہی راتوں میں انسان سجدے میں گر گرا کر سچ بولتا ہے، بنا سجاوٹ، بنا دکھاوے، بنا ڈر کے۔ اور جب انسان سچ بول دیتا ہے تو اللہ راستہ کھول دیتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت صبر کرتے ہیں، لیکن ان کا صبر دکھتا نہیں، کیونکہ وہ صبر شور نہیں کرتا، اور اللہ شور پسند نہیں کرتا، وہ خاموشی پسند کرتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنے رب کو گر گرا کر اور چپ چاپ پکارو۔ اس لیے جو عورتیں چپ چاپ زندگی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، وہ اپنی تکلیفیں ماں باپ سے بھی نہیں کہتی، جو سماج کے ڈر سے آنسو چھپاتی ہیں، اللہ ان کی دعا سب سے پہلے سنتا ہے، کیونکہ ان کی خاموشی اللہ پر پورا بھروسہ ہوتی ہے۔ دنیا انہیں کمزور سمجھ لیتی ہے، لیکن آسمان انہیں بہت مضبوط سمجھتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی مدد ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی، کبھی کبھی وہ ایک سکون بن کر آتی ہے جو سمجھ نہیں آتی، لیکن دل کو تھام لیتا ہے۔ کبھی وہ ایک صحیح انسان کی شکل میں آتا ہے جو بنا وجہ تمہاری زندگی میں آتا ہے، اور کبھی وہ ایک چیز چھینے جانے کی شکل میں آتا ہے جو تمہیں غلط راستے پر لے جا رہی تھی۔ لیکن انسان ہر بار روتا ہے، ہر بار شکایت کرتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کی پلاننگ دکھائی نہیں دیتی، جبکہ قرآن میں صاف کہا گیا ہے کہ تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، تو بس اتنا یاد رکھنا کہ یہ کہانی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کسی بندے کو بیچ راستے میں چھوڑتا نہیں، وہ آخری پنے تک خود ساتھ رہتا ہے، اور وہ آخری پنا ہمیشہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ کبھی انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ سب سے بڑی نعمت وہ نہیں ہوتی جو مل جاتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو چھننے جانے کے بعد اللہ واپس نہیں دیتا۔ کیونکہ کچھ چیزیں اگر ہماری زندگی میں رہ جاتی ہے تو ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے، اس لیے اللہ پہلے دل سے ہٹاتا ہے، پھر ہاتھ سے، اور انسان ہاتھ چھوٹنے پر روتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ دل تو کب کا بچ چکا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر نہ ہو، لیکن اس وقت بہتر سمجھنا سب سے مشکل ہوتا ہے، جب درد تازہ ہو، جب سوال زیادہ ہو اور جواب خاموش ہو۔ یہی وہ موڑ ہوتا ہے جب زیادہ تر لوگ ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر اللہ کو پکڑ لیتے ہیں، اور جو اللہ کو پکڑ لے اسے پھر کوئی گرا نہیں سکتا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت عبادت کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زندگی آسان نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے، پھر بھی ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ یہی انسان سب سے زیادہ الجھ جاتا ہے۔
لیکن اللہ دنیا انعام کے طور پر نہیں دیتا، وہ تو امتحان کے طور پر دیتا ہے، اور امتحان ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے۔ کسی کا امتحان درد سے، کسی کا امتحان دولت سے، کیونکہ دولت اگر غلط ہاتھوں میں آ جائے تو انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ سب کچھ پا کر بھی خالی رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ سب کچھ کھو کر بھی سکون میں رہتے ہیں، کیونکہ سکون حالات میں نہیں بھروسے میں ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر وہ نہیں جس کے پاس مال سب سے زیادہ ہو، امیر وہ ہے جس کا دل غنی ہو۔ لیکن آج ہم دل کو خالی چھوڑ کر ہاتھ بھرنا چاہتے ہیں، اور جب دل خالی رہتا ہے تو کچھ بھی پورا نہیں لگتا۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھی انسان کو بھیڑ میں اکیلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے دل کی آواز سن سکے، کیونکہ بھیڑ میں دل کی آواز دب جاتی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان اسے بھی سنے اور خود کو بھی۔ تم نے غور کیا ہے جب انسان سچ میں تھک جاتا ہے تو وہ کسی سے بحث نہیں کرتا، وہ بس خاموش ہو کر سجدے میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہی سجدہ سب سے سچا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی مجبوری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف سچ ہوتا ہے، اور اللہ سچ کو کبھی ٹھکراتا نہیں۔ اس لیے اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی ایسا سجدہ ہے جو آنسوؤں سے بھرا ہے تو یقین رکھو وہی سجدہ تمہاری تقدیر بدل رہا ہے، کیونکہ اللہ آواز سے نہیں آنسوؤں سے پیغام لکھتا ہے، اور وہ پیغام دنیا کو نہیں دل کو ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو ترنت سب کچھ نہیں بدلتا، لیکن جب صبر پورا ہو جاتا ہے تو سب کچھ ایک ساتھ بدل جاتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مطلب تم اکیلے نہیں ہو، بس فرق اتنا ہے کہ تمہیں اللہ دکھ نہیں رہا اور اللہ کو تم دکھ رہے ہو، اور یہ فرق بہت بڑا ہے، کیونکہ جو دکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، اور جو نہیں دکھتا وہ اکثر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس لیے اگر آج تم اندھیرے میں ہو تو ڈرنا مت، اندھیرا ختم ہونے سے پہلے سب سے گہرا ہوتا ہے، اور اللہ کبھی صبح بنا رات کے نہیں دیتا۔ یہ خدا کا پیغام ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ٹوٹے دل تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ جان گئے ہوں گے کہ خدا کیوں چپ رہتا ہے، دعا دیر سے کیوں قبول ہوتی ہے، صبر کا اصلی مطلب کیا ہے، اور وہ پیغام جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو خاموشی سے سب سہتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ میں پکارنے والوں کی دعا سنتا ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ٹوٹے دل سے کی گئی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیے ہوں گے تو یقین مانیے آپ خالی ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ امید ہے کہ آپ دل سے ضرور سنے ہوں گے، اور اگر ایک بات دل کو چھو جائے تو کسی اور ٹوٹے دل تک ضرور پہنچائیے گا، تاکہ انہیں بھی سکون مل سکے۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ اور دلوں تک سکون پہنچ سکے، اور کمنٹ میں ہمیں ضرور اپنی رائے بتائیے گا۔ اور اسی طرح کے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔